نعرہ سلوات. کہتی تھی ماں ہوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر. ارے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. ارے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. اے افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر. کتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں. اور اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں. پھر ایک جھلک سحر کی صحرا کو دکھا دوں. بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر. ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی. ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی. اور مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی. اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر. ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا. 18 برس پال کے پروان چڑھایا. اور غیثیوں والا ہے میرا خون میں نہایا. اے قربان ہو مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. جو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو. یہ جو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو. موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو. کیوں روٹھے ہو دل پر ہے علی
اکبر ہے آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر کہ جب آئے تو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اور اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر نعرہ صلوات آواز بلند نعرے صلوات عباس کو حسین جو دریا پرو چکے عباس کو حسین جو دریا پرو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دھو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی پسو چکے ارے تھے نو اگر ہر ایک تنے پاش پاش پر قاسیوں کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ گل کے دلاور کو مان لو ہاں شہ سوار دوشے پیمبر کو مان لو ارے سید کو بے دیار کو مزتر کو مان لو سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مان لو ارے قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے تھے شہ بتاؤ
میری کچھ خطا بھی ہے، عباس کو حسین جو آیا نہیں میں آپ سے یہ جانتے ہیں سب، ارے لکھ لکھ کے خط مجھے یہاں گھر سے کیا طلب، ارے کرتا ہے کوئی ذبح کسی کو یوں بے سبب، کرتا ہے کوئی ذبح کسی کو یوں بے سبب، سیلاب کل جہان ہے ایک میں ہوں تش نہ لب، پانی بھی مجھ پہ بند ہے کہتے غذا بھی ہے، آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے، عباس کو حسین جو رحمت کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالموں، گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالموں، سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں، سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالموں، ارے ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے، ارے آیا نہیں میں آپ سے یہ جانتے ہیں سب، لکھ لکھ کے خط مجھے یہاں گھر سے کیا طلب، کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو یوں بے سبب، سیلاب کل جہان ہے ایک میں ہوں تش نہ لب، پانی بھی مجھ پہ بند ہے کہتے غذا بھی ہے، آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے، عباس کو حسین جو سروات پڑھے
جب قطع کی مسافت بے آفتاب نے جلوہ کیا رخ بے حجاب نے دیکھا سوئے فلک شہ گردو رکاب نے مڑ کر صدا رفیقوں نے دی اس جناب نے آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو اٹھو فریضہ سحری ادا کرو یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس شان محاسنوں میں کیے سب نے بے حراس ہر باندھے امام آئے امام زمن کے پاس رنگی ہمارے دوش پہ کمرے کسے ہوئے مشک و زباد عطر میں کپڑے بسے ہوئے ہر نامو شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار چپکی کھڑی تھی صحن میں بانو نامدار ارے زینب بلائے لے کے یہ کہتی تھی بار بار صدقے نمازیوں کے مؤذن میں نثار ارے کرتے ہیں سب ثناؤ صفت ذوالجلال کی ہر لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال کی لوگوں اذان سنو میرے یوسف یوسف جمال کی ارے فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام آئے مصافحے کو جو جوانا نے تشنکا اور چومے کسی نے دستے شہنشاہ خاص و عام آنکھیں ملی کسی نے قدم پر باحترام کیا دل کے کیا سپاہ رشید و سعید تھے باہم منافق تھے کہ مرنے کی تھے اور اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سر برے زمان باندھے سرکشی پہ کمر لشکر گراں اور تم جا کے کہہ دو خیمے میں یہ اے پدر کی جان بچوں کے لے کے صحن میں ہٹ جائیں بیویاں بچوں کو لے کے صحن میں ہٹ جائیں بیویاں غفلت میں تیر سے کوئی بچہ حلف نہ ہو ڈر ہے یہ مجھے کہ گردن اصغر ہدف نہ ہو اور کہتے تھے یہ پسر سے شہ آسمان
سرار فضا پکاری ڈیوڑی سے، اے خلق کے امیر، اے علی کی بیٹیاں کس جاں گوش گیر، سو اصغر کے گاہو ایک طرح کر گرے تیر، ہر گرمی میں ساری رات تو گھٹ گھٹ کے روئے ہیں بچے، ابھی تو سرد ہوا پا کے روئے ہیں بچے، ابھی تو سرد ہوا پا کے روئے ہیں، اور خیمے میں جا کے شاہ بدلنے لگے لباس، ہتھیار جب سجے تو ہوئی بیویوں میں آس، ارے بالوں کا رنگ زرد تھا زینب کی بے حواس، دامن کبا کا پکڑے سکینہ کھڑی تھی پاس، پھیلا کے ہاتھ کہتی تھی گودی میں آئیں گے بابا، ستارے اگ تو ہم روٹھ جائیں گے، ارے ہتھیار کیوں لگائے ہیں باندھی ہے کیوں کمر، کیوں بجا یہاں سے کہیں کا ہے اور سفر، اچھا چلو کہ یہاں تو ڈری ہوں میں رات بھر، اچھا چلو کہ یہاں تو ڈری ہوں میں رات بھر، ہر آواز گریا آتی ہے جنگل سے تا شہر، آواز گری آئی ہے جنگل سے تا شہر، اماں ذرا نہ سوئی ہے اور ہم نہ سوئے ہیں، اصغر بھی چونک چونک کے راتوں کو روئے ہیں، اصغر بھی چونک چونک کے راتوں کو روئے ہیں، ارے پوچھو پھوپھی سے سنتی تھی یا شاہ نامدار، ایک بیوی پیچھے خیمے کے روتی تھی زار زار، ایک بیوی پیچھے خیموں کے روتی تھی زار زار، صاف آتی تھی صدا میرے بے کس تیرے نثار، ہائے حسین تیرا گلا اور چھری کی دھار، ہائے حسین تیرا گلا اور چھری کی دھار، ہائے حسین تیرا گلا اور چھری کی دھار، اور سونا کل زمین پہ میرے رش کے ماں کو، ہر بالوں سے جھاڑتی ہوں میں اس خوابگاہ کو، بالوں سے جھاڑتی ہوں میں اس خوابگاہ کو، بیٹی کیا بیان کر رہی اپنے بابا سے، بیٹی نثار ہو گئی، اچھے میرے پدر اٹھاؤ خیمہ جلد یہاں سے کرو سفر، کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوں میں ہوں کہ رات بھر، ارے ڈرتا ہوں کہ چھینے نہ لہو میں جلتا ہے نہ چھینے نہ لبوں سے کوئی گوہر،
اور کانوں سے بالیاں جو اتارے تو کیا کروں کوئی تماشا کے ارے کانوں سے بالیاں جو اتارے تو کیا کروں ہر کوئی تماچا کے مارے تو کیا کروں کوئی تماچا مارے تو آن کے مارے تو کیا کروں ہر دم صدائیں آتی ہے اے سربرے زمن اب گردنیں ہیں آلے محمد کی اور رسن اور قسمت میں ہے کہ ران ہو ایک ران کی دلہن اور قسمت میں ہے کہ ران ہو ایک ران کی دلہن اور بھائی سے چھوٹ جائے مصیبت زدہ بہن اور بار بار خاندان رسول کریم ہو ڈھل جائے دوپہر تو سکینہ یتیم ہو ڈھل جائے دوپہر تو سکینہ یتیم ہو اب بچی کہہ رہی یتیمی کسے کہتے ہیں کس کو یتیمی کہتے ہیں یا شاہدی پناہ یہ کیا غضب ہے کون سا مجھ سے وہ گناہ روکا ہے وہ میں نہ کنواں ہے جہاں نچا ارے کیا خوب مہمانی اولے اور فاقہ توڑاتا ہے ہمیں اس کا گلا نہیں اور گزرے تین روز کے پانی ملا نہیں گزرے تین روز کے پانی ملا نہیں بیٹی کے اس کلام پہ روئے امام دی منہ چوم کر کہا کہ نہیں تم ڈرو نہیں زندہ بھی تو ہے پدر بے کسو حضی بی بی نہ رو دور نہ جائیں گے ہم کہیں مہمان ہوئے ہیں جن کے وہ ہم کو بلاتے ہیں اور پانی تمہارے واسطے لینے کو جاتے ہیں پانی تمہارے واسطے لینے کو جاتے ہیں اور بولی مچل کے وہ کہ نہ مانو کہ میں پدر جنگل میں چھوڑ کر مجھے جاؤ گے تم کدھر جنگل میں چھوڑ کر مجھے جاؤ گے تم کدھر اور بہلائیے نہ بیٹی کو یا شاہ بہربل یہ پیار آخری ہے میرے دل کو ہے خبر اور میں خوب جانتی ہوں کہ منہ موڑتے ہیں سغرا کو تو وہاں چھٹی مجھے یا چھوڑتے ہیں باتیں ہیں سفرا کی یا شاہ نامدار مانو نہ ایک میں کوئی مجھ سے کہے ہزار مجھ کو اتار دیتے ہیں گودی سے بار بار بس بابا جان دے
لیا آپ کا بھی پیار مجھ کو اتار دیتے ہیں گودی سے بار بار بس بابا جان دے لیا آپ کا بھی پیار ہے طبیعت آپ کی بیٹی سے ہٹ گئی اتنی سی عمر میں میری اور قسمت الٹ گئی جس دم آخری بند ملاحظہ فرمائے جس دم کیے سکینہ نے جا کر یہ اب کلام روئے لپٹ کے زینب ناشا سے امام جب بیٹی سوال کر رہی ہے بابا جا رہے ہو تو مظلوم کربلا اپنی ہمشیرہ سے جا کے اپنی بہن سے جا کے لپٹ کے بس سکینہ کو کیا جواب روئے لپٹ کے زینب ناشا سے امام قدموں پہ تھی جھکی ہوئی بانو نیک نام کھولے ہوئے سروں کو پیٹی تھی بیبیاں تمام آمادہ سفر تھا مسافر حال تھا تھا شور الوداع کا اور الفراق کا تھا شور الوداع کا اور الفراق کا آواز بلند نعرے سلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صلوات بر محمد والے سب سے پہلے عرض کر دینا لازم اور ضروری سمجھتا ہوں روز کے مطابق آج وقت کافی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ میں اس چیز کا خیال رکھوں گا اپنے بیان کو اس اعتبار سے ترتیب دوں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لے آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے پیش نظر ہے اللہ کی پسند یہ ہے کہ انسان مومن کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے اور وہ جو دشمنان خدا ہیں جو منکرین خدا ہیں جو خدا کے مقابل میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کو خدا مانتے ہیں جو کہ خدا نہیں ہے ان کو اپنا ولی اپنا حاکم نہ بنائے اور یہ بھی یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جس عزت کی تلاش میں ہے وہ حقیقی عزت خدا کے ہاتھوں ہے اور خدا کے لیے اس سے ہٹ کے عزت کا تصور نہیں پایا جاتا اس سے ہٹ کے عزت نہیں ہے یہ سچ
لیکن اس عزت کو پانے کے لیے ہمیں یہ اگر کہا جائے تو سچ ہوگا کہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑے گا، لیکن ہمارا معاشرہ اور سماج یہ چاہتا ہے کہ بہت کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہ پڑے۔ یہ ہمارے معاشرے اور سماج کی کیفیت ہے اور حالت ہے، اور اسلام اس نظریے کی سراسر مخالفت کرتا ہے۔ اسی لیے جو صاحبان فہم و ادراک ہوتے ہیں اپنی قوم اور قبیلے میں پیسے کو تقسیم نہیں کرتے بلکہ علم کو تقسیم کرتے ہیں، اور علم کے ذریعے تجارت کے دروازوں کو باز کرتے ہیں۔ اور عقل سے بھی اگر سوچیں کہ ایک انسان کو آپ نے چند پیسے دینے کے بعد اسے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اپنے دروازے سے واپس کر دیا تو چند پیسے کتنے ہی چلیں گے، لیکن اگر ان چند پیسوں میں تھوڑا اضافہ کر دیجئے، اسے ساگ سبزی اور کسی چیز کی بیچنے کی دکان ہی رکھوا دیجئے، تو پھر اس چند پیسے سے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں، علماء اور قوم کے متدین اور مخیرین حضرات اس کام کو کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی بستی میں یہ سب کیجئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو بستی میں غریب لوگ ہیں، ضرورت مند اور محتاج لوگ ہیں، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ غریبوں کی مدد کرنا اور ان کو دینے کا نام عزت ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نام ذلت ہے۔ اور اللہ نے آپ کو عزت دار بنا کے پیدا کیا ہے، بے عزت بنا کے پیدا کیا ہے۔ کچھ نعمتیں اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، یوں تو سب جانتے ہیں، پچھلی مجلسوں میں سنا ہے کہ اللہ نے بہت سے ایسے مقامات ہیں اور بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں اور چیزیں ہیں کہ جن کو برتری عطا فرمائی، جن کو فضیلت عطا فرمائی، اور اس میں وہ تمام مقامات جو عرض سے متعلق تھے، مکان سے متعلق تھے اور نبیوں اور مرسلوں سے متعلق تھے، بیان ہو چکے۔ بشر کو بھی اللہ نے یہ کہنے کے لیے نہیں چھوڑا کہ تو نے تو سب کو سب کچھ دے دیا، مجھے کیا دیا۔ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ تو نے کعبے کو محترم بنایا، مسجد مقدس کو مقدس بنایا، تو نے کربلا اور سامرا اور قائزمین کو مقدس بنایا، تو نے نبیوں کو مقدس بنایا، میری کیا خطا تھی، مجھے کیا دیا تو نے۔ ایک غیر مسلم، ایک خدا کو نہ ماننے والا ایک انسان جو فقط انسان ہے، وہ سوال کر سکتا ہے، اللہ نے اسے عقل دی ہے، اس عقل کی بنیاد پہ پوچھ سکتا ہے کہ تو نے بہتوں کو فضیلت عطا فرمائی، بہتوں کو افضلیت عطا فرمائی، بہتوں کو بہتوں پہ ترجیح دیا، نبیوں کو نبیوں پہ ترجیح دیا، اماموں کے اماموں پہ ترجیح دیا، ولیوں کو ولیوں پہ ترجیح دیا، شہروں کو شہروں پہ ترجیح دیا، جانوروں کو جانوروں پہ ترجیح دیا۔ نہ جانے کتنے مقامات ہیں جہاں تو نے ایک کو دوسرے پہ برتری دی، ایک کو دوسرے پہ افضل بنایا، ایک کو دوسرے پہ فوقیت عطا فرمائی۔ میری کیا خطا تھی، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اب آپ خود پوچھیں کہ اگر ایک انسان اپنے رب سے یہ پوچھ لے کہ تو نے سب کو سب کچھ دیا، مجھے کیا دیا، تو کیا جواب ہے؟ اگر اللہ سے، مالک سے، پیدا کرنے والے سے ایک لا مذہب انسان، ایک بے دین انسان، ایک مشرک، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک جو خدا کو نہیں مانتا یہ سوال کر لے کہ تو نے سب کو سب کچھ دیا، مجھے کیا دیا؟ اور جب تو نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں تجھ سے امید بھی نہیں رکھتا، اور جب میں تجھ سے امید نہیں رکھتا اس لیے کہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو مجھ سے تو امید رکھتا ہے کہ میں تیری عبادت کروں؟ جب مجھے کچھ دیا ہی نہیں تو میں تیری عبادت کروں کیسے؟ جس کو دیا ہے اس سے کرا لے۔ صلوات بر محمد۔ سوال ہے نا، بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا انسان جو اسلام سے ہٹ کے سوال کر سکتے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ فرشیدہ سے تو کچھ لے کے چلے نا۔ اللہ نے سب سے بڑی عزت اس انسان کو یہ دی ہے کہ اسے انسان بنایا ہے، جانوروں کی طرح اسے بے عقلا نہیں چھوڑا، اس انسان کو معصوم پیدا کیا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی اور نصارہ بنا دیتے ہیں، کفار و مشرکین کی صف میں تربیت کے ذریعے لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔
لیکن انسان کا بچہ اگر آپ دیکھیں تو چاہے میرے گھر میں پیدا ہو یا آپ یا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، اس کے نامہ اعمال میں کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک نبی کا بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، بے خطا پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایک مشرک، کافر، ظالم، جابر اور بد کردار کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیغام پروردگار ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں دیا ہے، اب تم نہ سمجھ سکو تو یہ تمہاری خطا ہے، اگر تم نہیں سمجھ سکتے تو یہ تمہاری خطا ہے۔ میں نے تمہیں دیا ہے، اور دیا اس لیے ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہیں بے عیب دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسا دیکھوں کہ تمہارے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ یہ معبود کی خواہش ہے، یہ پیدا کرنے والے کی آرزو اور تمنا ہے۔ اس نے ہر انسان کو بے عیب بنایا، ہر انسان کو عظیم بنایا، ہر انسان کو بشر بنایا، ایسا بشر جسے شعور کی دولت سے آراستہ کیا، اور ایک خواہش ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ تو ویسا رہے جیسا میں چاہتا ہوں، اور اس خواہش میں تیرا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا جمع ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا دے تو اس کی شان اور اس کی عزت اور اس کی منزلت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اور اگر پوری دنیا خدا کا انکار کر دے تب بھی اس کی شخصیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ نہ ہماری عبادتوں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ ہماری مخالفت سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے۔ ہماری عبادتوں سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور ہماری خباثتوں سے ہمارا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے، نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں، اس میں تبدیلی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس نے بشر کو پیدا کیا، اس کی آرزو اور اس کی تمنا ہے کہ بشر ویسا رہے جیسے اسے بنا کے بھیجا ہے۔ انسان کو اس نے بے عیب بنا کے بھیجا ہے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ پوری زندگی ویسا رہے جیسا اس نے بنایا ہے۔ یہ کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کی آرزو رہتی ہے کہ یہ کافی دن تک اچھا رہے، جتنی اس کی طاقت اور توان اس کے اندر پائی جاتی ہے اس حساب سوچتا ہے۔ تاج محل بنانے والے نے کیا کبھی سوچا تھا کہ 2 دن کے بعد گر جائے؟ آگرے کا قلعہ بنانے والے نے کبھی سوچا تھا؟ یا دوسرے مقامات پہ پوری دنیا میں اچھی یا بری جتنی عمارتیں بنائی گئی، کیا بنانے والے کی آرزو اور تمنا تھی کہ 2 دن میں گر جائے؟ ہر آدمی کہے گا ایسا سوال ہی نہیں ہوتا، خلاف عقل ہے۔ آرزو اور تمنا انسان کی اس کے توان کے مطابق ہوتی ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن جہاں تک اس کے بس میں رہتا ہے وہاں تک وہ کام کرتا ہے، اور جہاں اس کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بس میں یہ ہے کہ عمارت کو اپنے پورے علم کی بنیاد پہ حسین و جمیل بنائے، وہ بنا دیتا ہے۔ اس کے اختیار میں رہتا ہے کہ عمارت کو کسی نقطۂ نظر سے بھی ناقص نہ چھوڑے، نہیں چھوڑتا۔ اس کے اختیار میں رہتا ہے کہ عمارت کی حفاظت کے لیے قانون بنائے، وہ بنا دیتا ہے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ زلزلے کو آنے سے روک دے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ سیلاب کے آنے کو روک دے، لہذا وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اگر زلزلہ گرا دے اور سیلاب تباہ و برباد کر دے تو بنانے والے کی خطا نہیں ہے، سیلاب اور زلزلہ کی خطا ہے۔ خدا نے آپ کو معصوم بنایا ہے، اس خدا کی خطا نہیں جس نے آپ کو بنایا ہے، خطا آپ کے کردار کی ہے جس نے آپ کو فاسد بنا دیا ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ خطا ہمارے کردار کی ہے، ہمارے افعال کی ہے، ہمارے عمل کی ہے، کہ اس نے اشرف مخلوقات سے ہمیں اتنا گرایا کہ ہم نجس جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ایسے بندے رہیں کہ بے عیب رہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی مقصد خلقت کو سمجھیں۔
آج ضرورت ہے بچوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ آپ 3 چیزوں کو کاملاً حاصل کریں. یہ 3 چیز اگر آپ بھول گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. پہلی چیز کہاں سے آئے، دوسری چیز کہاں ہے، اور تیسری چیز کہاں جانا ہے. کہاں سے آیا اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو وہ موحد ہو جائے گا، عابد ہو جائے گا، زاہد ہو جائے گا، وہ دنیا پرست نہیں خدا پرست ہو جائے گا. کہاں ہے اس چیز کا اگر اسے احساس ہو جائے، اطراف و جوانب پہ نظر ڈال کے اس کی کنہ اور اس کی حقیقت کو اگر انسان معلوم کر لے تو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور کہاں جانا ہے، اس جانے والی جگہ کا اگر علم ہو جائے تو اس جگہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اسے ساتھ لے کے جائے گا. صلوات بر محمد وعلی. حیدری حیدری محمد والے محمد نعرہ سلوات. تو کس مقام پہ کھڑے ہیں اس کی معرفت ضروری ہے. کہاں سے آئے ہیں اس کی معرفت ضروری ہے. کہاں جانا ہے اس کی معرفت ضروری ہے. تو جہاں سے چلے ہیں خود اپنی طاقت کے بل پہ آئے یا کسی نے بھیجا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. جہاں سے آئے ہیں وہاں سے ہم خود چل کے آ سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، طاقت ہے. اگر ہے تو پیدا ہو کے دکھائیں. تو جہاں سے آئے ہیں وہاں سے ہم آ نہیں سکتے، کسی نے بھیجا ہے. تو جس نے بھیجا ہے اس کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے معلوم کرنا ضروری ہے. جہاں جانا ہے اس منزل کا پتہ ضروری ہے کہ کہاں سے چلیں اور کہاں تک جانا ہے. نہ جانے کی خبر اور نہ کہاں تک جانے کی خبر، اور سوار ہو گئے اور ٹی ٹی نے خدا نخواستہ پکڑ لیا. جناب کہاں سے سوار ہوئے نہیں معلوم، کہاں تک جانا ہے نہیں معلوم. تو جہاں سے گاڑی چلی تھی وہاں سے لے کے جہاں تک جائے گی وہاں تک کا ٹکٹ کٹے گا پنالٹی کے ساتھ. صلوات بر محمد والی. بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے الحمدللہ دنیا میں بہت ہیں. خدا نہ کرے ہم مومنوں میں کوئی ہو. اس مقام پہ ایک بات کہتا چلوں کہ اسلام میں چوری چوری ہے، چاہے حکومت کی چوری ہو اور چاہے عوام کی چوری ہو. اسی لیے اسلام رشوت کو حرام قرار دیتا ہے. صلوات بر محمد والے. اگر آپ دکان کیے ہوئے ہیں، آپ کا دکان کا مالک کہہ رہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر دکان چھوڑ دیجیے، تو واجب ہے کہ آپ چھوڑ دیں. وہ تو غیر مسلم کی ہے، پھنسائے رہے. غیر مسلم نہیں، وہ راضی نہیں ہے آپ کی عبادت، آپ کی تجارت، سب کچھ باطل ہے. کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، راضی نہیں ہے مکان مالک، 1 ہفتے کے اندر خالی کر دیجیے. اب نماز روزہ 1 ہفتے تک صحیح ہے، اس لیے کہ 1 ہفتے کا وقت دیا ہے. 1 ہفتہ جہاں 1 دن آگے، 1 لمحہ آگے بڑھا جو وقت معین کیا. اب پڑھتے رہیے نماز. سر رگڑنا کہلائے گا، سجدہ نہیں کہلائے گا. مالک ہے، اس کی طرف اس کی چیز کو پلٹانا. وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. یقین ہے تو جب یقین ہے تو ہمیں وہی کام کرنے ہیں جو اس تک پہنچاتے. پکڑ لیے گئے بغیر ٹکٹ، کہاں سے آئے معلوم نہیں، کہاں جانا معلوم نہیں، کہاں ہو معلوم نہیں. 2 راستے ہیں. پہلے تحقیق کرو یہ ایسا جواب دینے والا صحیح دماغ کا ہے آپ پاگل ہے، اس لیے کہ ایسی باتیں پاگل کر سکتے ہیں جنہیں معلوم نہ ہو کہ کہاں سے آئے اور کہاں تک جانا ہے. وہ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز پاگل ہے. کہاں سے آئے معلوم نہیں، کہاں تک جانا ہے معلوم نہیں، کہاں ہو پتہ نہیں.
ٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہاں سے چلا خبر نہیں، کہاں سے جانا ہے خبر نہیں، گاڑی کہاں جا رہی ہے معلوم نہیں. کچھ تو پتا ہے اس وقت کہاں بیٹھے ہو، اے سی میں ہو اور چالو ڈبے میں ہو، کچھ پتا نہیں. کہا اس کو لے جاؤ، تحقیق کرو دماغ اس کا کیسا ہے. تحقیق کی گئی، معلوم ہوا کہ دماغ تو صحیح ہے، دماغ صحیح ہے لیکن صحیح بتا نہیں رہا ہے. اب تو مشینیں بتا دیتی ہیں دماغ صحیح یا نہیں ہے. اب آپ بتائیں اب کیا ہوگا. یقین جان لیے ایک ایسا انسان جو پکڑا جائے کہ کہاں سے آیا اور کہاں تک جانا ہے اور نہ بتائے اور دماغ اس کا صحیح ہو، تو دو ہی راستے ہیں، یا پاگل خانے جائے گا یا جیل خانے جائے گا. اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بھیجا کہاں سے معلوم ہونا چاہیے، کہاں تک جانا ہے معلوم ہونا چاہیے، کہاں کھڑے ہو معلوم ہونا چاہیے. اگر معلوم نہیں ہے تو دو ہی راستے ہیں، اور ان دونوں راستوں میں ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اس دنیا کے راستے میں جہاں ہو ذلت کی زندگی، دوسرے وہ جو جیل خانہ ہے شداد کے لیے، حامان کے لیے، نمرود کے لیے، فرعون کے لیے اور یزید کے لیے وہی جانا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. بلند نعرے سلوات. پہلے قبر کی جیل میں فشار قبر جم کے ٹھکائی ہوگی، سدھر جائیں گے، ایسے سدھریں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد پھر وہاں کی تو ماشاء اللہ چمڑے ختم ہو رہے ہیں پھر بن رہے ہیں، چمڑے ختم ہو رہے ہیں پھر بن رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات ہے، جتنی ہائی فائی کی ٹرین میں سوار ہو کے آپ سفر کریں گے پنالٹی اسی حساب سے ہوگی. جتنے ہائی فائی کے آپ خیانت کار بےمان 420 ہیں ویسی وہاں سزا ملے گی. صلوات بر محمد. معرفت ضروری ہے. ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے اور کہاں ہیں. جو چلے گئے ہیں خدا ان کو معاف فرمائے، جو ہیں خدا ان کی اصلاح. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم نے اس جگہ کا انتخاب غلط کر لیا تو پھر وہاں نہیں پہنچ پائیں گے جہاں حور و غلمہ ہے. اس لیے کہ ہم نے جگہ جہاں کھڑے تھے وہاں وہ راستہ چنا جو راستہ حور و غلمہ کی طرف نہیں جاتا، وہ راستہ جو بہشت کی طرف نہیں جاتا، وہ خدا اور رسول کے بنائے ہوئے خصوصی راستے سے نہیں تعلق رکھتا. جنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہشت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ارم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آب کوثر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جام کوثر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے جو راستہ چنا ہے اس دنیا میں وہ ساقی کوثر کو چھوڑ کے چنا ہے. اور جب ہم نے راستہ ساقی کوثر کو چھوڑ کے چنا تو ساقی کوثر ہی آب کوثر دے گا. ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ جنت کے جوانوں کو چھوڑ کے چنا ہے. تو جب جنت کے جوانوں کو چھوڑ کے ہم نے راستہ چنا ہے تو ہمیں یہ راستہ وہاں لے جائے گا جہاں جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ملیں گے، اور جہاں جنت کے جوانوں کے سردار نہ ملیں، جہاں ساقی کوثر علی نہ ملیں، جہاں سب کا سید و سردار محمد مصطفیٰ نہ ملے، اسی جگہ کو تو جہنم کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جہاں آپ کھڑے ہیں، جس جگہ کھڑے ہیں اس جگہ سے دو راستے جاتے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو آپ کو عزیز بنا دے گا، جس سے آپ کو اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں عزت.
اور ایک وہ راستہ ہے جو اس دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کرے گا اور اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا۔ حبیب ابن مظاہر کوفے، مدینے، مکے اور کربلا، ان تمام راستوں میں راستے کو دقیق نگاہوں سے پہچانتے تھے۔ مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں پتا تھا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ کہاں جا رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے جب دنیا سے رحلت فرمائی اور علی مرتضیٰ کوفے آ گئے تو انہوں نے اپنے راستے کو بدل دیا۔ ہم مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب اسی جگہ چل کے رہنا ہے جہاں علی مرتضیٰ۔ اپنی پوری زندگی طیب و طاہر اور پاکیزہ رہ کے گزاری حبیب ابن مظاہر۔ آج 4 محرم میں نا آپ کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، راستے پہ کھڑے ہیں۔ میسم تمار تشریف لاتے ہیں، گفتگو شروع ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ اطراف میں ہیں، جناب حبیب جناب میسم کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ میسم تمہیں سولی دی جائے گی اور اس طرح تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اے سرخ بالوں والے حبیب، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تجھے فرزند رسول کی محبت میں قتل کیا جائے گا، تیرے سر کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ لوگ سن رہے ہیں، حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جناب حبیب کوئی معمولی شخص نہیں، حضور پاک کے صحابی ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ حضور پاک نے تمام بچوں کے درمیان ان کو انتخاب فرمایا اور اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد پیشانی کا بوسہ دیا۔ صاحب نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول اتنے بچوں میں فقط حبیب پہ آپ کی نگاہ کرم کیوں ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، میرے حسین کے قدموں کے تلے کی خاک اٹھا کے حبیب چہرے پہ لگا رہے۔ کتنی عظمت ہے حبیب کی! وہ خاک جو حبیب کے چہرے پہ لگی تھی، وہ چہرہ اتنا عظیم ہوا کہ اللہ کا رسول جس کے قدموں کو چومنے میں انبیاء فخر محسوس کر رہے ہیں، ملائکہ جس کے قدموں کو چومنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، وہ رسول اس رخسار کو بوسہ دے رہا ہے جس رخسار پہ حسین کے قدموں کی خاک لگائی گئی۔ ایسے عظیم ہیں جناب حبیب ابن مظاہر۔ گفتگو ختم ہوئی، حبیب اور میسم آگے بڑھے۔ لوگوں نے کہا یہ دونوں کتنے بڑے جھوٹے ہیں، کیسی بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی درمیان رشید حجری تشریف لاتے ہیں اور انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں حبیب و میسم کو دیکھا ہے؟ کہاں، ابھی یہیں تھے، بے تکی باتیں کر رہے تھے اس طرح کی۔ کہ اللہ رحم کریں لوگوں کے اوپر۔ میسم تمار نے ایک بات بتانا فراموش کر دیا ہے، حبیب کا سر جو لے کے آئے گا اسے انعام میں 100 درہم بھی ملیں گے۔ اور یہ کہے کہ جب آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا وہ دو تو تھے، یہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے۔ پھر وہی لوگ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گزرا اور میسم تمار کو اسی شکل میں شہید ہوتے دیکھا گیا جس انداز میں حبیب ابن مظاہر نے کہا۔ صادق القول حبیب ابن مظاہر، امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں ثقہ، بھروسے مند، عابد شب زندہ دار، جس مقام پہ کھڑے ہیں جانتے ہیں کہ ہمیں کیسا فیصلہ کرنا ہے۔ جناب مسلم پہنچے نام امام حسین لے کے، قاصد امام حسین بن کے، امام حسین کے قاصد کی عزت اور احترام میں جناب حبیب آگے آگے تھے، بیعت امام حسین لینے میں پیش پیش تھے، اور زمانہ آیا کہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے۔ جناب حبیب کے خاندان کے لوگوں نے آپ کو چھپا دیا، حالات اچھے نہیں، آپ چھپ جائیے، اور چند چاہنے والے تھے مولا کے۔ ایک وہ زمانہ آیا کہ حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھائے، کھانا کھاتے کھاتے گلے میں زوجہ کے
نوالا اٹک گیا، لقمہ گلوگیر ہوا۔ کہتی ہے ایسا لگتا ہے یا کسی شریف النفس کا قاصد آنے والا یا نام آنے والا ہے۔ یہ چند جملے کہے تھے کہ دروازے پہ کسی نے دخل باب کیا۔ حبیب آگے بڑھے، تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، کئی مرتبہ چوما اور پھر بیوی کے پاس آئے۔ اے شریف زادی، تو نے کیا سچ کہا؟ آقا حسین کا قاصد آیا ہے، خط لے کے آیا۔ حبیب خط میں لکھا کیا ہے؟ بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن حبیب کی شخصیت ایسی ہے کہ کچھ تھوڑا سا اجازت دیجیے گا۔ حبیب فقیہ ہے، یہ ذہن میں رہو، اور امام حسین نے فقیہ کہا ہے، اور فقیہ کا ہر عمل مصلحت کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس کی جنگ بھی مصلحت کے مطابق، اس کی صلح بھی مصلحت کے مطابق، اس کا ہر عمل مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ حبیب نے کہا دو ساجدوں کا مسئلہ ہے، سیاسی گفتگو ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا اور بتایا ہے کہ میں نرغہ اعدام میں گر گیا ہوں، مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ حبیب تم جانتے ہو کہ محمد مصطفیٰ سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ اے حبیب نرغہ اعدام میں گر گیا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ دو ساجزادوں کی جنگ ہے، سیاسی گفتگو ہے، میں خود کو الگ رکھوں۔ غیرت آبرو مندانہ جوشیاں۔ حبیب کیا تم نے نہیں فرمایا مجھ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، چاہے یہ جنگ کریں چاہے یہ صلح کریں، یہ رسول کی جنگ اور صلح ہے۔ اے حبیب تم نے کس حد تک امام حسن اور امام حسین کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور ابھی کیا کہہ رہے ہو؟ اے حبیب اگر ایسا ہی ہے تو پھر حبیب نے کہا میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر چلا گیا تو تم بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حبیب ایسے کلمات کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کے زوجہ حبیب تڑپ جاتی اور آخر میں کہتی حبیب لو میری چادر لے لو اپنے سر پہ ڈالو۔ حبیب شرم نہیں آتی، فرزند رسول مدد کے لیے بلا رہا ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا ارے محترمہ، ارے میں نے تو تیرا امتحان لیا تھا، غلام کو اجازت دی، غلام گھوڑے کو لے کے گیا، حبیب چھپتے چھپتے گھوڑے کے قریب پہنچے، جانے میں ذرا تاخیر ہو گئی، غلام نے دیکھا حبیب کا گھوڑا رو رہا ہے، غلام نے چہرے کو قریب کیا، اگر میرے آقا کے آنے میں تاخیر ہوئی تو تیری پشت پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی نصرت کو چلوں گا۔ حبیب کا کلیجہ بھر آیا، اے فاطمہ کے لال، ایسی مصیبت آ گئی کہ اب غلام بھی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میدان کربلا میں حبیب پہنچے اور حبیب دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا کوئی یاور و مددگار نہیں، کوئی ناصر نہیں۔ حبیب جانتے ہیں راستہ کون سا چننا ہے۔ امام 30,000 کا مجمع آ چکا ہے، آپ یکو تنہا ہیں، چند شریف خانوادے کے بچے بزرگ اور ضعیف ہیں، اور ساتھ میں مخدرات عصمت و طہارت بھی ہیں۔ اے میرے سید و سردار، یہاں سے چند فاصلے پہ میرا قوم، میرا خانوادہ رہتا تھا، میرا قبیلہ ابھی بھی رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی نصرت کے لیے انہیں دعوت دوں، ممکن ہے ان کی مدد سے آپ کی مصیبت میں کمی آ جائے۔ امام علی مقام نے اجازت دی، حبیب پہنچے، لوگوں نے پہچان لیا، استقبال کیا، خوش آمدید حبیب، عزیز و حبیب آ گئے، چاہنے والوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں تمہارے لیے ایک ایسی خوشخبری لے کے آیا ہوں جسے کوئی اپنوں کے لیے لے کے نہیں گیا۔ ارے جیسے چاہنے والے سنے کہ حبیب خوشخبری لے کے آئے ہیں
فوراً بتاؤ حبیب کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرزند رسول حسین چند مومنوں کے ساتھ میدان کربلا میں آ گیا ہے، میں خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ نصرت حسین کر کے اعلیٰ علیین میں جگہ بنا لو۔ عبداللہ بن بشیر آگے بڑھا، اے حبیب گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے اس دعوت کو قبول کیا، میں آقا حسین کی نصرت کروں گا۔ 90 جوان آمادہ ہوئے، شب کی تاریک فضا میں آقا حسین سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ کسی منافق نے خبر کر دیا، راستے میں گھیر لیے گئے، جنگ ہوئی، امام حسین تک کوئی نہ پہنچ سکا جز حبیب ابن مظاہر۔ مولا کے سامنے سر جھکایا، مولا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد بازار جنگ گرم ہوتا رہا۔ امام علی مقام کو ایک لمحے کے لیے بھی حبیب ابن مظاہر نے جدا نہ کیا، اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ حبیب ابن مظاہر نرغے آدھا میں گر گئے۔ لشکر یزید کی طرف متوجہ ہونے کے بعد جو لفظ پڑھا ہے وہ قابل دید ہے، اس میں کے چند جملے جناب حبیب کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں لوگوں میں حبیب ابن مظاہر ہوں، یہ سمجھ لو کہ میں فارس سے میدان جنگ و جدال ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اے ظالموں تم یہ سچ ہے کہ جمعیت میں اور ہجوم کے اعتبار سے مجمع کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ ہو، تم گروہ کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہو، لوگوں کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہو، تعداد میں ہم سے زیادہ ہو، لیکن یہ جان لو کہ حجت و برہان کے اعتبار سے ہم تم پہ غالب ہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہم وہ تم وہ ہو جو بے وفا اور غدار ہو، ہم وہ ہیں جو وفادار ہیں، ہم وہ ہیں جو شجاع ہیں، ہم وہ ہیں جو مرد میدان ہیں، ہم وہ ہیں جو عزت مآب ہیں۔ اور اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرتے کرتے حبیب ابن مظاہر نرغے آدھا پہ ٹوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے دشمنوں کا حملہ تھا، روایت کہتی ہے کہ کم سے کم 62 واصلے جہنم ہوئے، جناب حبیب بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے، لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا 84 سالہ ضعیف کب تک لڑتا۔ ایک وہ وقت آیا کہ ایک نیزہ آ کے لگا، گھوڑے سے ڈگمگا کے زمین پہ آئے، دوسرا شقی آگے بڑھا، تلوار سے حملہ کیا، اور روایت کہتی ہے اسی اسنا میں ایک ظالم آگے بڑھا، سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جو بہت سے لاشیں اٹھا چکے، جب حبیب کے لاشیں پہ آئے تو شکستہ خاطر نظر آئے، بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر دیا، بار الہ میں اپنی جان کو اور اپنے اصحاب کی جان کو تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور تجھ سے ہی بدلہ چاہتا ہوں، تجھ سے ہی عوض چاہتا ہوں۔ اب روایت کہتی ہے کہ امام علی مقام نے حبیب کے لاشے کو اٹھایا، بڑی درد مندی اور پرسان حال زندگی گزارنے والا میدان کربلا میں بے کس ماں بے کسی کی تصویر بن گیا، اس لیے کہ اب وہ ساتھ چھوڑ کے چلا گیا جسے بچپن کا دوست حبیب کہا گیا ہے۔ لاش حبیب کو اٹھایا، خیمے میں لا کے رکھ دیا، گنج شہیدہ میں۔ ارے وہ زینب جس نے حبیب کے آنے پہ کہا تھا حبیب زینب کا سلام قبول کرو، جس کے سلام پہ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا تھا، اب وہ زینب ہے، حبیب کی لاش پہ بین کر رہی ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ غربتہ۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین اور صالحین کا واسطہ، ہم سب گنہگار بندے ہیں تیرے، ہم سب کی ہدایت فرما۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، حضور پاک کا اور ان کی فطرت پاک کا واسطہ، تجھے تیری کتاب مقدس قرآن کریم کا واسطہ، ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے درمیان اگر کسی قسم کی کوئی غدورت، کوئی نفرت اور اس جیسی کوئی چیز ہے تو اصلاح فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بھائی سے آگے بڑھ کے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگیں اور گلے لگا لیں۔
معبود تجھے رسول اور آل رسول خصوصاً شہدائے کربلا کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما۔ معبود ہم سب کی اول اور آخری دلی تمنا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا نہر پہ جا پہنچا وہ شیر علی کا نہر پہ جا پہنچا وہ شیر علی کا خوف سے بھاگے پھر سب کرے آدھا خوف سے پھر بھاگے سب لشکر آدھا پانی نے چوما بڑھ کے قدم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا کہتے تھے یہ سرور کہہ دو مجھے بھائی کہتے تھے یہ سرور کہہ دو مجھے بھائی رن میں قیامت کی کیسی گھڑی آئی رن میں قیامت کی کیسی گھڑی آئی گود میں شیخی نکلا ہے دم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور جان کٹے دونوں لگا گرز بھی سر پر شان کٹے دونوں لگا گرز بھی سر پر تپتے رہے ہائے رستہ حرم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا نام قمر اپنی یہ کہتے ہیں سرور نام قمر اپنی یہ کہتے ہیں سرور کوئی نہیں میرا اب مون سویاور کوئی نہیں میرا اب مون سویاور کرتے ہیں نوحہ شاہ امم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا پیٹ کے سر اپنا رونے لگے بچے پیٹ کے سر اپنا رونے لگے بچے کہتے تھے ہم یوں ہی رہ جائیں گے پیاسے کہتے تھے ہم یوں ہی رہ جائیں گے پیاسے خالی جو دیکھا آتے علم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا مشک و علم آئے غازی نہیں آیا مشک و علم آئے غازی نہیں آیا کیسے اٹھے گا زینب سے غم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس کا خون میں ڈوبا آیا عالم عباس
در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ خدا
اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر
سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شاہ کی مجلس میں آ رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شاہ کی مجلس میں آ رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شاہ کی مجلس میں آ رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شہر کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ وہ زخم زینب کا بن کے مرہم دعائے زہرا نبھا رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شہر کی مجلس میں آ رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شہر کی مجلس میں آ رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شہر کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ حسین کا غم منانے والے، حسین کا غم منانے والے جہاں ہوں گے شبیر محشر، حسین کا غم منانے والے جہاں بھی ہوں گے شبیر محشر، اسی لیے تو حسین والے حسین کا غم منا رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر حسین کا غم منا رہے ہیں۔ مرض یہ خانی یہ روز خانی یہ نوحہ یہ سینہ زن ہے، مرض یہ خانی یہ سوز خانی یہ نوحہ یہ سینہ زن ہے، یہ روز خانی یہ نوحہ یہ سینہ زن ہے، یہ آگ پر کر رہے ہیں ماتم علم غروب پر اٹھا رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شہر کی مجلس میں آ رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن پہن کر جو شہر کی مجلس میں آ رہے ہیں، اٹھا کے کاندھوں پہ تعزیے کو پلا کے پیاسوں کو ٹھنڈا پانی، اٹھا کے کاندھوں پہ تعزیے کو پلا کے پیاسوں کو ٹھنڈا پانی، یزید کو یہ کہہ رہے ہیں قاتل حسین کو حق بتا رہے ہیں، کپڑے پہن پہن کر حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، حیدر مولا۔ خیموں میں قیامت تھی، آس کے مرنے سے، خیموں میں قیامت تھی، آس کے مرنے سے، سرور کی کمر ٹوٹی، عباس کے مرنے سے، خیموں میں قیامت تھی، عباس کے مرنے سے، خیموں میں قیامت تھی، جس بار کو ڈالا تھا پرچم سے سلیمان نے، جس لاش
شبیر کے لاشے کو پامال کیا جائے شبیر کے لاشے کو پامال کیا جائے خبر پھیلی عباس کے مرنے
السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام زمان هذا، عجل اللہ تعالی